اسلام میں ولایت کا کوئی منصب نہیں، ولایت کا کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں۔ نبوت کا منصب ہے، صحابیت کا منصب ہے، لیکن ولایت کا اسلام میں کوئی عہدہ یا منصب نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے میری؟ اچھی طرح سمجھو۔ یہ عجمی لوگ ہیں، انہوں نے ولایت کا منصب بنایا جس طرح اہل تشیع نے امامت کا منصب بنایا، حالانکہ ولایت کا یا امامت کا کوئی منصب اسلام میں نہیں ہے، کوئی عہدہ اسلام میں نہیں ہے۔ منصب کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ منصب کس کا ہے؟ صحابیت کا ہے۔ اس کے بعد اہل تشیع نے صحابیت کے منصب کی جگہ امامت کا منصب بنایا، اور رضاخانیوں نے آگے چل کے ولایت کا منصب گھڑ لیا، اور ولایت کا ایک عجمی تصور یہ قائم کر لیا۔ اس لیے تصورات عجم میں ولایت کو ایک منصب سمجھا جاتا ہے، ایک عہدہ سمجھا جاتا ہے، ایک پوسٹ سمجھی جاتی ہے، اور ولایت کے لیے عجیب عجیب تصورات ہیں کہ سفید داڑھی ہو اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہیں چلے کاٹے ہوں، بولتا کم ہو، اور بریلویوں کے ہاں کپڑے اتار دے، الف تلف ننگا ہو جائے تو وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یا کسی قبر کا مجاور ہو، یا کسی پیر کا بیٹا ہو وہ ولی اللہ ہے، یا اس کے چند استدراجات خوارق جو بظاہر یا سیر وہ اس سے نمونے ظاہر ہوتے ہوں، اور دیوبندیوں کے ہاں جس کی شلوار گھٹنوں کے قریب ہو اور بکل مار پلیت ہو، بکل مار پلیت، یہ دو پٹا یوں کیا ہوا ہو مراقبے باز، اور پیر طریقت نام ہو، تو وہ کیا ہے؟ ولی اللہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو پہلی بات میں عرض یہ کر رہا ہوں، ولایت کسی منصب کا نام نہیں، کسی عہدے کا نام نہیں۔ ہاں، ولایت ایمان سے شروع ہوتی ہے، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، یہاں سے ولایت شروع ہو گئی۔ تو اصل ولایت کا دار و مدار ہے عقیدہ کی صحت کے ساتھ، عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو، دو چیزیں جتنے درجے کا متقی ہوگا اتنا درجہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ولی اللہ۔ لیکن ولایت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایمان سے، عقیدہ سے ابتدا ہے، اور اس کے بعد نبوت کے نیچے مقام سب کا سب وہ اسی ولایت کہیں گے، قرب کہیں گے، لیکن کوئی مستقل خاص پوسٹ نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ ہر ایمان والا ولی اللہ ہے، اور ہر مشرک ولی الشیطان ہے، ولی ابلیس ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو۔ دوسری بات کہ جہاں پر الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی یہ پہچان ہے اولیاء کی، تعریف اولیاء اللہ سمجھ لو۔ سب سے پہلی بات ہے آمنو، عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ قرآن کے مطابق ہو۔ کوئی مشرک ولی نہیں بن سکتا، کوئی رافضی ولی نہیں بن سکتا، کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ الذین آمنوا، ایمان لائے،
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور عمل میں صحت اعمال و اخلاق کہ بچ بچ کے زندگی گزارتے رہے، یعنی بدعت سے بچے، شرک سے بچے، کتمان سے بچے، تلبیس سے بچے، کبائر سے بچے، ان چیزوں سے جو بچ گیا تو یہ ہے ولی اللہ۔ تعریف ولایت کی عقیدہ قرآن کے مطابق، عمل سنت کے مطابق، یہ ہے ولی اللہ شخص۔ اب ذرا دیکھو، اس کی ایک تعریف کتابوں میں شرح عقائد میں لکھی ہے، ولی کون ہوتا ہے، مقاصد میں لکھی ہے ولی کون ہوتا ہے، تو وہ ایسی ظنیات ہیں۔ اب الذین آمنوا، ایمان لائے، وہ ایمان کیا لائے؟ اللہ نے خود بیان کیا، اصحاب کہف، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی اذ قالوا ربنا اللہ ربنا السماء ربنا اللہ رب السماوات والارض، آگے لن ندعو من دونہ الہا، ہے نا؟ اللہ کے سوا آخر پہ کیا کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ آپ سن لے ولی اللہ کا ایمان کیا ہے، اولیاء اللہ کا ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے، ربنا رب السماوات، ہمارا الہ وہ ہے جو آسمانوں والوں کا مشکل کشا، حاجت روا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لن ندعو، یہ مسئلہ پکار بیان نہ کرے تو وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ یہ دیکھ لو اصحاب کہف کا عقیدہ، یہ وہ ہے گارنٹی شدہ اولیاء اللہ، اور آخر پہ فتویٰ بھی ٹھوک کے لگایا زبردست۔ پہلے مسئلہ بیان کیا اور مسئلہ بھی چوٹی کا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اور پھر آخر پہ فتویٰ یہ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کا تقوی کیا ہے؟ بادشاہوں کے گھر چھوڑ دیے، وزراء کے گھر چھوڑ دیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، یہ ان کا تقوی ہے، یعنی توحید مانی اور پھر توحید کے مطابق چلے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اسی طرح ایک ولی اللہ کی تقریر آپ نے سنی سورہ حامیم مومن میں، قال رجل مؤمن من آل فرعون، وہاں پر قال الذی آمنا، قال رجل مؤمن الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کا ولی مومن۔ تین تقریریں حامی مومن میں آئی، تینوں تقریریں اللہ کی توحید پر مبنی ہیں، کھل کر ایمان بیان کیا، اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کتمان اور تلبیس کے، یہ ہیں اولیاء اللہ۔ تیسرا ایک ولی سورہ لقمان میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو سمجھداری دی۔ لقمان کوئی یہ پوڑیاں پھکیاں بیچنے والا حکیم نہیں تھا، ہاں اس کی ذرا سنو وہ حکمت کیا ہے، ہم نے حکمت دی تھی۔ حکمت کیا ہے؟ بیٹے کو وصیت کرتا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، یہ شرک والا ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے حکمت لقمان کی، یہ وہ ولی اللہ ہے۔ ایک ولی اللہ وہ سورہ یاسین میں کھڑا ہے، ما لیا لا عابد الذی، اس کی بھی تقریر سن لو۔ تو یہ سب اولیاء اللہ، قرآن پاک نے خود ان کی تفصیل کر دی کہ
کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج کے ان ڈاکوؤں، فراڈیوں، یہ گدی نشینوں، گدیوں والوں، یہ سیال گولڑا، یہ حلوے خور، چاول خور، نرے مٹکورے، ان کی بھی تقریریں سنیں اور اللہ نے جن کو ولی کہا ہے ان کی بھی تقریریں پڑھیں، تو آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ کون ہے اور اولیاء اس شیطان کون ہے۔ کوئی سمجھے میری بات؟ ہاں، دونوں کی تقریریں۔ تو اللہ کا ولی کا عقیدہ کیا ہوگا؟ قرآن والا، اور عمل کیا ہوگا؟ سنت والا۔ کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ انجام کیا ہے؟ آخرت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اولیاء اللہ پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور دنیا میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ خوشخبریاں کرامات بھی ہیں، ان کی کرامات بھی حق ہیں، لیکن کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں، اور سچے خواب بھی ہیں، لہم البشرا، کرامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہے، امداد بھی ہے، یہ ساری خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ کیا ہیں دنیا میں؟ بشرا سے مراد میں نے کیا لیا؟ کرامات۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، لیکن کوئی کرامت کسی ولی کے قبضے میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، ان سے بہت ساری کرامتیں صادر ہوئی۔ ایک تو 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہے، یہ بھی کرامت۔ پھر 309 سال تک ان کا وجود اپنی حیات پہ برقرار رہا۔ اگر 309 سال میں ناخن بڑھتے، غار سے باہر نکل جاتے، 309 سال میں بال بڑھنا شروع ہوتے، پوری شکل بگڑ جاتی، 309 سال میں وجود بڑھنا یا گھٹنا شروع ہوتا یا گلنا سڑنا شروع ہوتا تو شکل بگڑ جاتی۔ 309 سال تک رہے، ناخن اپنی حیث پہ، بال اپنی حیث پہ، حتیٰ کہ جب اٹھے تو ایک دن یا دن سے بھی کم محسوس کیا، حیات اپنی حیات پہ تھے، شکل پھر جنگل میں ہے، غار کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا رہے ہیں غار سے دائیں بائیں، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور پھر اتنے مدت تک جانوروں سے محفوظ رکھا، درندوں سے محفوظ رکھا، نقلب ذات الیمین و ذات الشمال، ان کی کروٹیں خود بدلی، یہ بھی کرامت تھی۔ تو کرامتیں بہت ساری ہیں، لیکن اصحاب کہف کو اپنی کرامتوں کا علم بھی نہیں ہے، اختیار ہونا تو دور کی بات۔ جب اٹھ بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ لبثت یومن او بعض یوم۔ تو کرامت ولی کے قبضہ میں نہیں ہے، کرامت میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ایک دوسرا جو کرامت ہے یہ ما براء العقل تو ہوتی ہے، خلاف شریعت نہیں ہوتی۔ کرامت خلاف شریعت نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں بابا فرید 40 سال سر نیچے ٹانگے اوپر اور کچی تند، کچا اندھا کھو، اور بابا الٹا ہو کے کھڑا رہا، خدا کے لیے یہ کرامت نہیں، یہ ولی اللہ کی توہین ہے۔ ولی اللہ کو 40 سال لٹکا دیا اور سر نیچے ٹانگے اوپر اور اندھا کنواں اور کچی تند۔ تو میں کہتا ہوں آپ کے کسی مولوی ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو کچی تند سے بھی نہیں، کسی پنکھے سے لٹکاتے ہیں زنجیر کے ساتھ، اور 40 سال بھی نہیں، صرف 4 گھنٹے، اور دیکھیں اس کی عزت کیسے بنتی ہے۔ شرم نہیں آتی اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہوئے؟ ہمیں کہتے ہیں اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اور خود اللہ کے ولی کو 40 سال لٹکا رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں بری امام 19 سال سمندر میں رہا،
20 साल समुंदर से नहीं निकला, ये बरी इमाम था या मगरमच्छ था? 20 साल न नमाजें पढ़ी, न रोजे, न घर के हुकूक और न कुछ, और समुंदर में रहा। ये मगरमच्छ थोड़े ही था। बड़ी करामत है बरी इमाम की, और बरी इमाम को बदनाम न करो बेईमानो। बरी इमाम अगर अच्छा था तो वो मुत्तबे शरीयत होगा, लेकिन हमने सुना है ये राफदी था। वल्लाहु आलम। अगर